اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ایک سورت ہے انزلناہا ہم نے اسے اتارا ہے وفرضناہا اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے اس کو مقرر کیا وانزلنا اور ہم نے اتاری ہے فیہا اس میں آیات بینات آیات نشانیاں واضح لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو الزانیۃ زنا کرنے والی والزانی اور زنا کرنے والا فجلدو بس تم کوڑے لگاؤ کل واحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے مئۃ جلدہ 100 کوڑے ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تم کو بہما ان دونوں کے متعلق رأفت نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین میں ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہو جائے عذابہما ان دونوں کی سزا ان دونوں کو سزا دینے کے وقت طائفتاً ایک جماعت من المؤمنین مومنوں میں سے الزانی زنا کرنے والا لا ینکح نہیں نکاح کرتا الا مگر زانیتاً زنا کرنے والی کے ساتھ اور مشرکتاً یا شرک کرنے والے کے ساتھ والزانیۃ اور زنا کرنے والی لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ الا مگر زان زنا کرنے والا اور مشرکون یا شرک کرنے والا وحرم اور یہ فعل حرام کر دیا گیا ہے ذالک علی المؤمنین مومنوں پر والذین اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر ثم پھر لم یأتوا نہیں لاتے باربعۃ شہداء 4 گواہ فجلدوہم بس تم کوڑے لگا دو ان کو 80 جلدتاً 80 کوڑے ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو لہم ان کی شہادتاً گواہی ابداً ہمیشہ کے لیے واولئک وہی لوگ ہیں ہم الفاسقون فاسق کون بلا رہے جی الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی من بعد ذلک اس کام کے بعد واصلحوا اور اصلاح اپنے اعمال درست کر لی فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت مہربان والذین اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم یکن اور نہیں ہے لہم ان کے لیے شہداء ان گواہ الا مگر انفسہم ان کی جانیں فشہادت احدہم بس ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات 4 گواہی ہیں باللہ اللہ کی قسم اٹھا کر انہو کہ بے شک وہ لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے والخامسۃ اور 5ویں دفعہ ان بے شک لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر ان کانا اگر وہ ہو من الکاذبین جھوٹوں میں سے وَيَدْرَؤُ اور ہٹا دے گا عنہا اس عورت سے العذاب عذاب کو ان تشہدہ یہ بات کہ وہ گواہی دے 4 شہادات 4 گواہیاں باللہ اللہ کی قسم اٹھا کر انہو کہ بے شک اس کا شوہر وہ شوہر جو ہے نا وہ شخص شوہر لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے والخامسۃ اور 5ویں دفعہ ان بے شک غضب اللہ اللہ کا غضب ہو علیہ اس پر عورت پر ان کانا اگر ہو وہ شوہر من الصادقین سچوں میں سے ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اس کی رحمت وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا حکیم بہت حکمت والا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ جاؤ جو لائے ہیں بالعفق تہمت عصبۃ ایک جماعت ہے منکم تم میں سے لا تحسبوہ تم مت خیال کرو اس تہمت کو شرا لکم تمہارے لیے شر بلکہ ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے لکل امرئ ہر آدمی کے لیے من ان میں سے ما وہ ہے اکتسبہ جو اس نے کمایا ہے من الاثم گناہ میں سے
والذین اور وہ شخص تولا جس نے ذمہ داری لی کبرہ اس تو بہتان کے بڑے حصے کی منہم ان میں سے لہو اس کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا لولا کیوں نہ اس سمعتموہ جب تم نے یہ بہتان کو سنا ظن المؤمنون والمؤمنات خیال کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے بانفسہم اپنی جانوں کے بارے میں خیرن خیر کا وقالو اور کہا ھذا افک مبین یہ ہے جھوٹ ہے واضح بہتان ہے واضح لولا کیوں نہ جاؤ لائے علیہ اس بہتان پر باربعۃ شہداء 4 گواہ فإذ لم یأتوا بالشہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء بس اگر جب نہ لائے وہ گواہوں کو فاولئک تو وہی لوگ عند اللہ اللہ کے ہم الکاذبون جھوٹے ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمت اور اس کی رحمت فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں لمسکم تو چھو جاتا تمہیں فی ما اس چیز کے بارے میں افضتم فی جس میں تم گھسے ہو عذاب عظیم عذاب بڑا استلقونہ جب تم اس کو لے دے رہے تھے بألسنتکم اپنی زبانوں کے ساتھ وتقولون اور تم کہہ رہے تھے بافواہکم اپنی منہوں کے ساتھ ما وہ چیز لیس لکم کہ نہیں ہے تمہارے لیے بھی جس کے بارے میں علم وتحسبونہ اور تم اس کو خیال کر رہے تھے حینا ہلکی بات وہوا اور وہ عند اللہ اللہ کے عظیم بہت بڑی بات ہے ولولا اور کیوں نہ اس سمعتموہ جب تم لوگوں نے اس بہتان کو سنا قل تم کہا ما یکون لنا نہیں ہے ہمارے لیے جائز شان ان نتکلم بہذا کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں سبحانک پاک ہے آپ کی ذات ھذا یہ بہتان عظیم بہتان ہے بڑا یعظکم اللہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں ان تعودوا کہ تم لوٹو لمثلی جیسی بات کی طرف ابداً ہمیشہ کے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان رکھنے والے ویبین اللہ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات نشان اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بہت جاننے والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیل جائے بے حیائی فی الذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ولولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اس کی رحمت وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف بہت شفیق ہے رحیم بہت مہربان ہے چلو آئندہ ایسی شکایت آنی نہیں چاہیے جی چلو جی یہ ہے سورۃ النور اس کو سورۃ النور کیوں کہتے ہیں کیونکہ آگے آ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض اس وجہ سے اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے اچھا جی ایک 101 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی 102 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سورۃ النور اپنی عورتوں کو خاص کر پڑھایا کرو سمجھ آ گئی کہ نہیں اس میں کچھ خاص سزاؤں کا ذکر ہے سمجھ آ گئی تاکہ وہ پڑھ کے جو ہے نا ایسے کام کرنے سے وہ باز آ جائے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها
ایک صورت ہے ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے واضح نشانیاں اتاری ہیں، واضح قسم کی نشانی، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا الزانیۃ والزان، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا۔ دیکھیے گا قرآن پاک کا مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عموماً مردوں کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا نہیں کرتے۔ عورتیں مردوں کی تابع ہوتی ہیں، وہ احکام عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن الگ سے عورتوں کا ذکر نہیں کرتے، مردوں کا ہی کرتے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کا ذکر بھی کم سے کم ہونا چاہیے، عورتوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے نا کسی سے آپ پوچھیں آپ کا کیا حال ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے آپ کی اہلیہ کیسی ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی ضرورت کیا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح اگر کوئی بات ہو نا تو وہ کہتے ہیں نا یہ اچھی بات ہے، ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میرے گھر والے میرے گھر والے، تو یہ اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ میرے اہلیہ میرے بیوی، میرے گھر والے میرے گھر والے۔ سمجھ آ گئی؟ کہاں پر تھے وہ گھر والوں کو لے کر کے آیا تھا میں، تو یہ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الزانیہ الگ سے ذکر کیا، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، اور وہ بھی پہلے استعمال کیا، کس سے؟ مرد سے، زانی سے پہلے زانیہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے آگے بھی استعمال کیا تاکید کے طور پر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ عورت اسے بچے، یہ بہت برا فعل۔ دیکھیے نبی کی بیوی کافرہ تو گزری ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت نوح کی اہلیہ، لیکن بدکار کوئی بھی نہیں گزری، غلط کوئی بھی نہیں گزری، تو اتنا یہ برا فعل ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، وہاں پر بھی خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا، لیکن مردوں کی بات، کیونکہ وہاں پر مذاق عورتیں زیادہ اڑاتی ہے، نقلیں اتارتی ہے، تو اس لیے وہاں پر بھی اس کا ذکر کیا، اس سے بچے۔ تو فرمایا کر اس میں حکم ہے اگر کوئی مرد یا عورت اس طرح بدفعلی کرے لیکن وہ شادی شدہ نہ ہو، سمجھ آ رہی، تو دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جلد، یہ خاص قسم کا کوڑا ہوتا ہے، چمڑے کا بنا ہوتا ہے، وہ لگائے جاتے ہیں، اور بہت تیز بھی نہیں لگائے جاتے، ایک مخصوص رفتار ہوتی ہے، فقہاء نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اصل سزا دینا مقصود ہوتا ہے، مارنا مقصود نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ کوڑے جب تم لوگوں نے کہا وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ، تو تمہیں ان دونوں کے متعلق نرمی نہ پکڑے کہ نرمی کرو، شفقت کا مظاہرہ کرو، سزا سے بری کرنے کی کوشش کرو، یا بس ویسے ہلکا ہلکا ٹچ کر دو بس کوڑا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تم نرمی نہ پکڑ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو سزا صحیح نافذ کرنی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت
ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے مومنوں میں سے کہ وہ دیکھ لیں اور اس سے عبرت حاصل کرے، آئندہ یہ کام کوئی نہ کرے۔ اصل جو ہے نا، جو یہ شریعت چاہتی ہے کہ سزا کم سے کم ہو۔ شریعت کا مزاج سزا دینا نہیں ہے، اس کام کو روکنا ہے، کم سے کم، لیکن جب ہو تو پھر سب کے سامنے ہو اور صحیح طریقے سے ہو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو سکے۔ فرمائے الزانی، زانی جو ہوتا ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی اور مشرک، یعنی جس کا جو بد فطرت ہوتا ہے، جس کا ذہن گندا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا ایسی عورت کی طرف ہی اس کا میلان ہوتا ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے، جو گندی ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گندا مرد گندی عورت کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، اور گندی عورت بھی گندے مرد کی طرف ہی مائل ہوتی ہے۔ شریف آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کی عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اب جو خواتین ڈراموں میں یا فلموں میں کام کرتی ہیں تو کیا شریف مرد ان کو قبول کرتے ہیں؟ کسی کا دل مائل ہوتا ہے؟ ہاں، ایسے لوگ ہی جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں، فلموں میں کام کرتے ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہی ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کا میلان جو ہے نا، اچھا انسان ہے اس کا میلان اچھی چیز کی طرف ہوتا ہے، گندا انسان کا میلان بھی گندی چیز کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو جب وہ ہے جو کیا نام ہے، کنوارا لڑکا یا لڑکی ہو، وہ اگر اس طرح کام کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت اس طرح کام کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ ان کی سزا یہاں پر قرآن پاک میں اس کی آیت موجود نہیں ہے۔ پہلے اس کی آیت موجود تھی لیکن بعد میں آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ اب لوگوں نے منسوخ کی کچھ قسمیں پڑھی ہیں نا، یہ ہوتا ہے منسوخ التلاوت والحکم جمیعا، تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ کچھ آیات ایسی ہیں اس طرح ہوا قرآن پاک میں، اور دوسری قسم ہوتی ہے منسوخ الحکم دون التلاوت، حکم منسوخ ہو لیکن تلاوت منسوخ نہ ہو، جیسے لکم دینکم ولی الدین وغیرہ ذالک۔ اور تیسری قسم ہے کہ منسوخ التلاوت دون الحکم، جیسے یہ آیت تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ لکان نکالا من اللہ، کہ بوڑھا مرد یا عورت اگر زنا کرے دونوں کو کیا کر دو؟ رجم کر دو۔ تو رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنسار کرنا چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ۔ اس کی شرائط فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سمجھ آ گئی؟ رجم کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں۔ بنو غامد ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت تھی شادی شدہ، ان سے یہ بدفعلی ہو گئی۔ بعد میں اس کو احساس ہوگا یہ میں نے کیا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے اس طرح کام ہوا ہے لہٰذا مجھے پاک کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ہوش و حواس قائم ہے؟ وہ کہیں گے بالکل میری ہوش و حواس قائم ہے، مجھے آپ پاک کر دیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو
साथ ही भी कहा कि मैं हामिल भी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले और हमल हो जाए तो उसके बाद आना। जब उसने बच्चा जन लिया फिर बच्चा गोद में उठाई, वो आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहने लगी कि देख मेरा बच्चा पैदा हो गया, मुझे आप पाक कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा बच्चे का भी इंतज़ाम क्या होगा, दूध का इंतज़ाम कौन, कोई इंतज़ाम ना हो सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा दूध छोड़ दे फिर आना। तो 2 साल तक उसको दूध पिलाते रहे, दूध उसको छुड़ाया, खाने पर उसको आदी बनाया, उसके बाद फिर आ गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अब इससे बच्चे ने दूध छोड़ दिया, खाना खाना शुरू कर दिया, देखो इसने हाथ पे रोटी का टुकड़ा भी पकड़ा हुआ, ये देखो अब इसने दूध छोड़ दिया, लिहाजा मुझे पाक कर दे। तो उसके बाद उनको रजम किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी तौबा इस खातून ने की है, अगर ये सारे मदीना के लोगों पर भी फैलाई जाती ना तो सब के तौबा जो है वो कबूल की जाती। इसी तरह माइज असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे, उनसे भी इस तरह का काम हो गया था। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि मुझसे इस तरह काम हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपकी अक्ल दिमाग तो ठीक है? उन्होंने कहा हाँ जी। एक दफ़ा अच्छा पहले एक दफ़ा उनसे इनकार कर दिया कि नहीं नहीं आप जो है ना इस तरफ इनकार, मुँह फेरा, वो दूसरी तरफ आ गए, फिर मुँह फेरा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर इस तरह मुँह फेरा, फिर चौथी दफ़ा वो आया और बार बार इकरार करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपकी अकल ठिकाने, आप ठीक हो, पागल तो नहीं? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उनको भी संसार करने का हुक्म जारी फरमाया। तो शादीशुदा मर्द औरत, लेकिन साथ ये भी आप लोगों ने शर्त पड़ी है कि एक दफ़ा जो है ना वो मर्द अपनी बीवी के साथ क्या है जमा भी कर चुका हो। वल्लज़ीना यरमुल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा। अगली आयत, इस आयत में जो है वो है लिआन का वाक़ में कि जो लोग अपनी औरतों पर तुहमत लगाते हैं नहीं है, लिआन का नहीं, लिआन का वो है अगली आयत में, इसमें है वो उसका तुहमत, किसी पर तुहमत लगा। वल्लज़ीना यरमुल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा, किसी और यहाँ पर तो है कि जो मर्द तुहमत लगाते हैं पाकदामन औरतों पर, औरतों का भी यही हुक्म है, मर्दों का भी यही हुक्म है। कोई मर्द पर गए उसका भी यही हुक्म है, किसी ने किसी पर जो है ना वो तहमत लगा दी कि उसने ज़ना किया है, किसी औरत पर किसी मर्द पर, अब उसके लिए क्या है 4 गवाह पेश कर दे। 4 गवाह पेश करना ज़रूरी है। अगर वो 4 गवाह पेश नहीं करता, ये क्या कर रहा है, खड़ा जा खड़ा जा, आज देखो इसके आंखें देखो, सारे देखो देखो जैसे चर्च पे खड़ा हो जा, बेवकूफ़ इंसान। तो अगर वो 4 गवाह पेश नहीं करता तो उसको क्या किया जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, 80 कोड़े उसको लगाए जाएंगे। समझ आगे कि नहीं है? और फरमाया वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और हमेशा हमेशा के लिए उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर किसी को कहा ओ जानी, इधर आ, ये भी दिमाग की तोहमत है। ओ जानिया के बच्चे, ओ जानी के बच्चे इधर आ, तेरी माँ जनाकार है, तेरा मर्द तेरा जो है ना वो बाप जनाकार, ये भी तोहमत, 80 कोड़े लगाए जाएंगे। बल्कि यहाँ तक कि एक लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 2 मर्दों का आपस में किसी बात पर ना बहस मुबासा हुआ,
تو یہ کہنے لگا کہ میری ماں زانیہ نہیں ہے، لیست امی بزانیہ، میری ماں زناکار زانیہ نہیں ہے۔ اچھا وہاں پر جو ہے نا وہ کیس چلا گیا کہ اس نے زنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ماں وہ ام عفیفہ، میری ماں پاک دامن ہے۔ علماء کی بات گئی، ان کے علماء کی عدالت میں، تو علماء نے کہا اس کو تم کیا ہے، حد قذف جاری کی جائے اس پر، اس نے زنا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ 80 کوڑے اس کو لگائے حضرت عمر کے دور میں کہ لفظ بھی نہیں استعمال کر، خاص کر بچوں کے سامنے بھی زنا 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 لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ آ کہ نہیں؟ میں 2-3 دن پہلے بھی اس سیرت کا لیکچر دے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے نا، ایک روایت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی سلسلے ہمارے ہیں نا، اس میں کسی بھی عورت نے یہ کام نہیں کیا۔ لیس فی آباء من لدن آدم صفاحت کلنا نکاح، کسی بھی خاتون نے ایسا کام نہیں کیا، سب کے سب نکاح۔ تو وہ بچے بیٹھے ہوئے تو میں نے لفظ استعمال نہیں کیا زنا کا، یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کر، وہی لوگ ہیں فاسق، مگر توبہ کر لے اس کے بعد اور اعمال درست کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اچھا ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کر، احناف یہی کہتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ کے لیے یہی فاسق ہے۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اگر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اپنے اعمال درست کر لے، تو احناف فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کریں گے نا تو فاسق تو نہیں رہیں گے، توبہ کی وجہ سے فسق جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن شہادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں ابداً کا لفظ ہے، ابداً کا لفظ۔ اور شوافی فرماتے الا الذین تابوا کا تعلق فسق اور گواہی دونوں کے ساتھ، گواہی قبول نہیں ہے، مگر اگر توبہ کر لے تو پھر ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ محدود فی القذف کی گواہی کا کیا حکم ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پھاڑا ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، یہاں سے جو ہے وہ لعان کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ لعان کے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، اس کے بارے میں 2 روایتیں میں ملتی، ایک ہے عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ اس کے شان نزول کیا ہے؟ تو دونوں ہو سکتے، بعض کہتے یہ ہے بعض کہتے وہ، دونوں ہو سکتے، 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ الگ الگ۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے غزوہ تبوک کی بات، وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا۔ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود آیا گھر رات کو، تو کمرے میں نے خود باتیں سنی، جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو جو جماع کے وقت باتیں ہوتی ہے میں نے خود سن۔ تو اس کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، بلکہ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم لعان کا جو ہے نا وہ یہ فرمایا کہ کیا نام ہے، تہمت کا نا، کہ اگر کوئی دیکھ لے تو بیوی کو تو کیا کرنا پڑے گا، 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اچھا یہاں پر اس میں ہے 4 گواہ، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ اور گواہ بھی مرد ہو۔ یہاں پر دیکھ 4،
اربعۃ شہداء، یہ مؤنث ہے، اس میں تا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے عدد مذکر تو معدود کیا ہوتا ہے؟ مؤنث، معدود مذکر تو عدد کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ مرد۔ تو وہ کہہ لیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو خزرج کے سردار تھے کہ اچھا ہم اگر بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر ہم 4 گواہوں کو بلائیں گے، اس وقت وہ کام کر چکے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سن رہے اپنے سردار کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ذرا غیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، درگزر کر دیجئے۔ اچھا 2-3 دن نہیں گزرے تھے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جو انہیں کے قبیلے میں سے تھے۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ میں نے اس طرح کہا تھا، اب ہمارے اپنے قبیلے میں واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس وقت لعان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے کہا کہ گواہ پیش کرو یا پھر کوڑوں کے لیے اپنی پیٹھ تیار کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں نے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کوئی حکم میرے بارے میں نازل فرمائیں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لعان کی، اس میں لعان کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اس میں پہلے مرد کا طریقہ ہے آیت میں والذین یرمون ازواجہم۔ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا، یا تو یہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ پیش کرتے تو ٹھیک ہے، پھر تو ویسے بھی اس پر رجم کا حکم لاگو ہوگا اس کے بیوی پر۔ اگر گواہ پیش نہیں کرتا تو پھر لعان کرنا پڑے گا، لعان بھی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ حد قذف اس پر لگے گی، ایسی کھوڑے۔ تو لعان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مرد جو ہے نا وہ 4 قسمیں اٹھائے گا، اس میں یہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ 4 دفعہ، 5ویں دفعہ یہ کہے گا والخامسۃ اللہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ میں سچ، اگر میں جھوٹا ہوں تو کیا ہو؟ مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ 5 قسمیں ہیں، اس نے اٹھائی اور اپنے بارے میں اس نے کہا، اپنے بارے میں اس نے کہا 5 قسمیں۔ اس کے بعد خاتون سے کہا جائے گا کہ تم قسمیں اٹھاؤ۔ اگر تو خاتون انکار کرتی ہے قسمیں اٹھانے سے تو سزا عدل لاگو ہوگی، اور اگر وہ اٹھاتی تو پھر وہ بھی 5 قسمیں اٹھائے گی۔ 4 قسمیں اس طرح اٹھائے گی وہ کہ میں اللہ کی گواہی دے کر اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ، 5ویں دفعہ اس طرح کہے گی کہ اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب۔ اس میں دیکھیے کہ 10 قسمیں اٹھائے گی، 5 اس میں شوہر نے اٹھائی اور 5 بیوی نے، لیکن سب کا تعلق شوہر کے ساتھ ہی ہے۔ اس میں پریشان نہیں ہونا بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار شوہر کس طرح کی قسمیں اٹھائے گا، بیوی کس طرح کی قسمیں اٹھائے گی۔ نہیں، شوہر بھی اپنے بارے میں کہے گا، پہلے 4 دفعہ میں سچا ہوں، 5 اگر میں جھوٹا ہوں۔ بیوی بھی اس کے بارے میں کہے گی، پہلے 4 دفعہ وہ جھوٹا ہے، 5ویں اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر کیا ہو؟ اللہ کا غضب۔ تو شوہر کے بارے میں ہی کہنا ہے 10 ساری کے ساری قسموں میں شوہر کا ذکر ہونا۔ تو یہ طریقہ لعان کا جب یہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو بھولے گا نہیں، اگر آپ کو بھول جائے گا لعان کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ اب اس صورت میں اگر وہ شوہر بچے کا انکار نہیں کرتا تو اچھا، اب لعان جب ہو جائے گا نا تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں کے درمیان
جدائیگی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. المتلاعنان لا یجتمعان، لعان کرنے والے جمع نہیں ہو سکتے. اس کو لعان بھی کہتے ہیں، ملاعنہ بھی کہتے ہیں. اگر شوہر بچے کا انکار نہیں کرتا تو بچے کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی. اگر وہ بچے کا انکار کرتا ہے کہ بچہ مجھ سے نہیں ہے، سمجھ آ گئی، تو اس صورت میں پھر بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ بچے کی نسبت اس خاتون کی طرف کی جائے گی جس سے وہ پیدا ہوا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے جو ہے وہ لعان کا طریقہ. اچھا آگے فرماتے، اچھا عبیب العجلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اب آپ کی مرضی ہے اس کو رکھنا ہے چھوڑنا ہے، اگر رکھنا چاہے تو رکھ لیں. تو وہ کہنے لگے کذبت علی ان امسکتها فطلقها ثلاثا. بخاری شریف میں انہوں نے کہا اگر میں اس کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب میں نے جھوٹ بولا. تو روایت میں ہے کہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں. بخاری شریف میں واقع ہے. اب اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک شمار ہوتی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہہ رہے 3 طلاقیں دے دی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو آگے جزا کیا ہے؟ موصوف ہے. تو یہ آسانیاں تمہارے لیے نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، آگے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا، صاد کے ساتھ اور میں بڑا قاف، یا غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں. مریسیہ جگہ کا نام ہے، اس وجہ سے غزوہ مریسیہ سین کے ساتھ. اور غزوہ بنو مستلق لوگ تھے، اس وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہے نا جمع ہو رہے ہیں ہمارے خلاف، قوت جمع کر رہے ہیں اور قبائل کو بھی دعوت دے رہے ہیں، مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا جو قبیلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بجائے یہ کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے، ہم ان پر حملہ آور ہوتے. تقریباً 500 صحابہ کو لیا اور جو ہے ان پر حملہ آور ہو گئے. اچھا جاتے ہوئے بھی اہم واقعہ پیش آئے، آتے ہوئے بھی. جاتے ہوئے بھی عائشہ کا واقعہ پیش آئے اور جو ہے نا آتے ہوئے بھی. جاتے ہوئے جب جا رہی تھی نا، کچھ ازواج بھی ساتھ تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی، تو انہوں نے اپنی بڑی بہن اسماء رضی اللہ عنہ، جو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، سوتیلی بہن تھی، سگی نہیں، ان سے ایک ہار لیا موتیوں کا. بیچاری اپنا تو نہیں تھا، عورتوں کے ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے. تو جا رہی تھی نا، تو وہ کیا ہوا، صبح کا وقت تھا، وہ گئی قضاء حاجت کے لیے، تو ہار اندھیرا تھا، اس سے گم ہو گیا. اب وہ ہار ڈھونڈنے لگے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی بالکل تھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی ران پر سر رکھا، آنکھ لگ گئی. اب نماز کا ٹائم بالکل ہو گیا فجر کا، اور پانی کسی کے پاس ہے نہیں، ادھر پانی بھی نہیں ہے، کدھر جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی. تو لوگ جو ہے ابوبکر صدیق کو کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا میرے ران پر، میرے شوہر آ گئے، مجھے ایک دو ایسے سخت قسم کے نا ایسے مکے مارے، بہت سخت، کہ تیرے وجہ سے ہی ہوا. میں مرنے لگی تھی، لیکن میں ہلی نہیں، کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو فوراً ہی کیا ہو گیا، اس کے بعد تیمم کا حکم نازل ہو کہ تیمم کر. وہ لوگ جو ابوبکر صدیق کو باتیں سنا رہے تھے، اب آ کے ان کو خوشخبری دینے لگے کہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے ایسا ہوا، آسانیاں پیدا ہو گیا ہمارے لیے. اچھا پھر اس کے بعد جنگ ہو گئی، جیسے میں نے آپ سے عرض کی، جبیر رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہو گئی، وہ بھاگ گئے ادھر سارے. تو فاتحوں کو واپسی پر جب آ رہے تھے، پھر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا.
پھر کوچ کا حکم دیا فجر کے وقت، تو اس سے پہلے کسی قضاء حاجت کے لیے جانا ادھر ادھر نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گئی، تو وہ ہار جو تھا پھر وہ ہار ٹوٹ گیا موتیوں کا وہ، تو وہ ڈھونڈ رہی تھے تو دیر ہو گئی، جب وہ پہنچی تو قافلہ یہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ ان کے لیے ہودج بنایا ہوتا تھا خواتین کے لیے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اونٹ پر نا ایسے پردہ سا کپڑوں کا کمرہ سا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں اس پہ نا بیٹھتی تھی، تو وہ میں اس پہ بیٹھے ہوتی تھی، اسی میں بیٹھے بیٹھے وہ مجھے نیچے اتارتے تھے اور پھر میں اس پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہ مجھے پھر اسی پر بیٹھاتے تھے میں بیٹھے بیٹھے۔ تو جو بٹھانے والے تھے ہودج کو وہ سواری پر، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایک تو عمر کم تھی، 13 سال عمر ہو گئی، دوسری بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دبلی پتلی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج طرح کی عورتوں کے لیے کی طرح وہ ہٹی کٹی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ تو وہ فرماتے کہ جب میں آئی تو قافلہ نہیں، تو اب انہوں نے عقل مند یہ کی، انہوں نے کہا اگر میں نکلوں گی نا ان کے پیچھے ادھر ادھر ہو جاؤں گی اور راستہ بھٹک جاؤں گی، اسی لیے ادھر ہی وہ بیٹھ گئے کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو واپس ادھر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا، قافلے سے کوئی چیز گر جائے کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھانی ہے۔ تو یہ صبح کا وقت تھا، بیٹھ گئی، آنکھ لگ گئی، تو جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ پہنچے انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اس لیے کہ پردے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، آنکھ کھلے دیکھا صفوان رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، فوراً منہ چھپا لیا، تو وہ سواری لے کر سواری کو بٹھایا اونٹنی کو اور منہ اس طرف کیا، دوسری طرف کیا، وہ سواری پر بیٹھ کے نکیل پکڑے جانے لگے، نکیل پکڑ کے وہ اچھا یہ ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ دوبارہ ہم اس کو جلا دیں گے، بجھ گیا تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے کہ مطلب آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے، چراغ اچانک بجھ گیا یہ بھی تو پریشانی ہے، پریشانی ہوتی ہے اچانک جو ہے چلتے چلتے بائک بند ہو جائے، پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پیٹرول ختم ہو جائے پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پلگ خراب ہو جائے پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائر پنچر ہو جائے پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو خیر اس کے بعد ہم پہنچے دوپہر کے وقت قافلے میں، تو فرماتی ہے کہ بس پہنچ گئے۔ اس کے بعد اب ادھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو ہے وہ بھی تھا اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ انہوں نے آپس میں گڑبڑ کی ہے، غلط تعلق قائم کیا ہے۔ اچھا باقی تو منافق یہ بات کرتے تھے، 3 خالص مومن بھی یہ بات کرنے لگے۔ 3 لوگ کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، شاعر مشہور نام، اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خالہ زاد بھائی مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور پھپھیزاد بہن حمنہ بنت جحش جو زینب بنت جحش کی ہمشیرہ تھی۔ یہ بھی کہنے لگے بس عمر چھوٹی ہے، ایسا کام ہو سکتا ہے، اس عمر ہو سکتا ہے وہ ہو۔ تو ہر مجلس میں یہی بات۔ اچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا۔ ایک دفعہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی والدہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، تو ہم رات کو نکلی قضاء حاجت کے لیے، تو وہ نا ان کا پاؤں پسلا گر گئی، انہوں نے کہا ہلاک مصطح ہلاک ہو جائے، اپنے بیٹے کو بد دعا دی نا۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا، آپ وہ ایک صحابی ہیں، آپ اس کو بد دعا دے رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ یہ باتیں باہر چل رہی ہے ہر مجلس میں۔ تو خیر کے بعد تو ان کی حالت ہی غیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر جاؤں، انہوں نے کہا
चली जाओ, ठीक है। तो खैर इस 1 महीना इसमें गुजरा और मुसलसल रोती रही, इतनी कमज़ोर हो गई कि 13 साल की बच्ची उठना मुश्किल हो गया, सहारे से उठती थी। एक दफ़ा वो कहती है कि वालिदैन के साथ बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा काम तुझसे हुआ हो तो अल्लाह से तौबा कर लो, तो मुझे और ज़्यादा परेशानी लाहिक हो गई कि इसका मतलब है कि आप भी इसको मानते हैं कि मैंने एक काम किया है। मैं और रोई, तो खैर मैं बैठ गई साइड पे, रोते रही। अचानक वही नाजिल होने शुरू हो गई। वो कहते हैं कि मेरे जहन में ये नहीं था कि मेरे बारे में कुरान पाक नाजिल होगा। आई था कि हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में ख्वाब देख ले। मैं तो सच्ची थी, मुझे तो यकीन था, समझ आ गई, लेकिन ये नहीं था कुरान पाक नाजिल होगा। तो अचानक वही नाजिल हो गई। तो यहाँ से लेकर वो अगली रुकू तक 16 आयतें नाजिल हो गई। 16 आयतें, 2 रुकू नाजिल हो गए। तो उसके बाद जो है ना, कहते वालिदैन ने मुझे कहा कि आप सल्लम का शुक्रिया अदा कर। तो वो कहते मैंने कहा मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ, ठीक है ना। तो उससे अब आगे जो है ना वो आयत आएंगी जो उनके शान में जो है वो नाजिल हो गई। समझ आ गई कि नहीं? वमा अलैना इल्लल बलाग।